تو وہاں پر فرمایا کہ قوم کو انہوں نے دیکھا، اس قوم کو بھی فتح کر لیا، وہ علاقہ فتح کر لیا، لیکن جب وہاں سے یہ آنے لگے اپنے حکومت میں شامل کر کے آنے لگے تو اس قوم نے ان کو کہا کہ آپ تو جا رہے ہیں، اب ہم آپ کی حکومت میں ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو ہم سے پیچھے جو پہاڑی علاقہ ہے، جنگلات ہیں، پہاڑ ہیں، یہاں سے ایک قوم آتی ہے، یاجوج ماجوج لوگ ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ آ کر حملہ کرتے ہیں ہمارے قبیلوں پر، کبھی کبھی آتے ہیں کوئی 2 مہینے بعد، سال بعد، 6 مہینے بعد، اچانک ان کا ایک لشکر آتا ہے اور تباہی مچا کر چلا جاتا ہے، جو چیز ان کے آگے آتی ہے، بندے بھی اٹھا لیتے ہیں، عورتیں ہماری اٹھا لیتے ہیں، سونے چاندی ہمارے لوٹ مار کر کے جتنا کچھ ہو سکتا ہے لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں، پھر کوئی 2-4 مہینے بعد آتے ہیں، پھر لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں، تو ان سے ہماری کوئی حفاظت کا بندوبست کریں۔ تو وہ ایک جگہ ایسی تھی کہ درہ تھا، وہ یعنی ادھر بھی پہاڑ تھا، ادھر بھی پہاڑ تھا، اس کے بیچ میں درہ تھا۔ درہ کتنا بڑا تھا اس کا کوئی پتہ نہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی 50 فٹ ہو، 100 فٹ ہو، 200 فٹ ہو، اتنا ہی ہوگا، درے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہوتے۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے لوہا لا کر دو، لوہا لا کر، لوہا کا پگھلا کر، تانبا پگھلا کر وہاں پر اس درے کو دیوار لگا کر لوہے اور تانبے کی بند کر دیا، اور یہ سب کچھ کیا، یعنی بہت بڑا کام تھا اس وقت کے حساب سے، یہ بہت بڑا کام تھا، اس دیوار کو توڑنا اس وقت ممکن نہیں تھا، اتنا بڑا کام حضرت خضر ذوالقرنین نے کیا۔ اور یہ سارا کام کرنے کے بعد، سارا واقعہ لکھنے کے بعد، آگے جو اصل جو بات ہے، یعنی جو ہمیں سبق دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، اتنا بڑی حکمرانی، اتنی بڑی حکومت، یعنی ایک طرف وہ بھی تھا نا کہ اس کے بعد اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے 2 باغ تھے، اس کے تکبر کا کیا اندازہ تھا، چھوٹے چھوٹے 2 باغ تھے، اور ایک طرف یہ ہے ذوالقرنین جس کے پاس پوری دنیا کی حکمرانی ہے، جدھر جاتا ہے تو آگے فتح ہی کرتا جاتا ہے، ایک یہ ہے، لیکن یہ اپنے اللہ کو نہیں بھولا، اپنے رب کو نہیں بھولا۔ جب یہ سب کچھ کر دیا تو کیا کہا، ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یعنی وہ باغ والے نے کیا کہا تھا کہ یہ تو میرا ایسا بزنس ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، تو اس کے مسلمان دوست نے اس کو کیا کہا کہ تم ماشاء اللہ کیوں نہیں کہتے، چھوٹے سے باغ ہیں، باغوں کیا ایسے، اتنی کوئی چیز تو نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں میرا یہ بھی بندہ ہے کہ پوری دنیا کو حکمران ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہتا کہ میرا کوئی کمال ہے، کہتا اللہ کا ہی کمال ہے۔ ھذا رحمۃ من ربی، میرے رب کی رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، پہلے تو اس دیوار کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا، جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹے گی اور دیوار ختم ہوگی۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یاجوج ماجوج کے حوالے سے 1-2 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ انسان ہیں، عام طور پر لوگوں میں عجیب و غریب قسم کے خیالات پھیلے ہوئے ہیں کہ یاجوج ماجوج شاید کوئی اور مخلوق ہے، تو یاجوج ماجوج کوئی اور مخلوق نہیں ہے، انسان ہی ہے، جس طرح ہم انسان ہیں تو اس طرح وہ بھی انسان ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جن سے آگے پوری انسانیت پھیلی ہے، جب کشتی میں بیٹھ گئے نا سارے، تو سیلاب آ گیا، سارے انسان ختم ہو گئے زمین پر، صرف وہی انسان تھے جو کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کشتی میں جو بیٹھے ہوئے تھے انسان، ان میں سے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ان سے ہی دنیا میں آبادی پھیلی ہے۔ تو ان میں سے ایک بیٹے تھے یافس، تو یہ 3 بیٹے، ایک بیٹا جو تھا وہ عرب میں رہنے لگ گیا، عرب کی طرف چلا گیا، اور ایک بیٹا جو ہے اس طرف آ گیا، ایشیا کی طرف، یافس اس کا نام تھا۔ یہ جو روس وغیرہ یا چائنا وغیرہ اس طرف آ کر آباد ہو گیا تھا، اور اسی سے یہ آبادیاں بنی ہیں، اسی کی ساری ان کی اولاد اور نسل ہے یہ ساری۔ تو یہاں پر وہ آ کر آباد ہو گیا تھا، اور یہاں سے چونکہ یہ ٹھنڈے علاقے ہیں اور جنگلات تھے، پہاڑ تھے، یہاں کوئی تعلیم نہیں تھی، کوئی تہذیب نہیں تھی، تمدن نہیں تھا، تو اس کی جو اولاد بنی تو اس طرح جاہل اولاد تھی، تو وہ جنگلی قسم کے لوگ تھے۔ تو وہ کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ گیا کہ بہت ان کی آبادی ہوگی، اور پھر وہ تباہی مچاتے تھے، اور پھر ذوالقرنین نے ان کو دیوار لگا کر اس وقت وقتی طور پر ان کو ان کا راستہ بند کر دیا تھا۔ یعنی عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے نا کہ جس طرح کوئی ان کو اس طریقے سے بند کیا ہوا ہے جیسے کسی کو کمرے میں بند کیا ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی عام طور پر جب ہم سنتے ہیں نا تو لوگوں کے ذہن میں یہ تصور، آدمی جب کوئی بات سنتا ہے، کوئی قصہ، تو ایک ذہن میں خاکہ ہی بناتا ہے نا، تو خاکہ آدمی کے ذہن میں کیا آتا ہے، جیسے کسی کو کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے چاروں طرف سے۔ تو یاجوج ماجوج کا معاملہ یہ نہیں تھا، وہ اس طرح بند نہیں تھے، بلکہ وہ اس طرح بند تھے کہ وہ ادھر بھی پہاڑ تھے، ادھر بھی بیچ میں درہ تھا، جو ان کو لوٹ مار کرتے تھے۔ لوٹ مار کرنے کے لیے گھوڑے چاہیے، لوٹ مار کرنے کے لیے مطلب دھوڑ چاہیے، گھوڑے، تو وہ درہ بند کر دیا تھا تاکہ ان کی جو رفتار ہے نا وہ کٹ جائے۔ ویسے تو پیدل آدمی تو ظاہر بات ہے پہاڑی کے اوپر سے بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ پھر لوٹ مار نہیں کر سکتا، لشکر نہیں آ سکتا اتنی تیزی کے ساتھ، آئے گا تو بھاگ نہیں سکتا۔ تو وہ درہ جو تھا سیدھا سیدھا اس میں سے لشکر آتا تھا، گھوڑے آتے تھے، لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے تھے، دیوار لگا کر ان کی اس رکاوٹ کو ختم یعنی بند کر دیا گیا۔ تو ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ یاجوج ماجوج انسان ہیں، اور دوسری بات یہ کہ
یاجوج ماجوج کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ آئیں گے، ان کے یعنی بعد میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ بہت بڑا ان کا حملہ ہوگا دنیا میں اور بڑی تباہی مچائیں گے۔ ویسے ان کے حملے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے تو وہ ہوتے ہی رہتے ہیں، اور آگے سورہ انبیاء میں یہ بات آئے گی